ان کی گواہی بھی اس پر آ گئی کہ ہاں اسی طرح قرآن حکیم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے تھے اور اب یہ کتابی شکل میں جمع ہو گیا۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے، قرآن حکیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو ایک اس کی ترتیب ہے، ترتیب نزولی، نزول کے اعتبار سے، جس میں سب سے پہلی سورۃ العلق، اس کی ابتدائی 5 آیات وہ سب سے پہلی وحی تھی۔ پھر سورہ فاتحہ کا نزول بھی ہوا مکمل سورت کے طور پر، درمیان میں سورہ المزمل کی آیات بھی نازل ہوئیں، سورہ المدثر کی آیات بھی نازل ہوئیں، تو یہ مختلف آیات نازل ہوتی رہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج جب کتابی شکل میں قرآن ہمارے سامنے ہے تو سورۃ الفاتحہ سب سے پہلے، پھر سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے مکی صورتیں پہلے نازل ہوئیں اور مدنی صورتیں بعد میں نازل ہوئیں، لیکن یہ ترتیب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے رکھی جائے، پھر البقرہ، آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ۔ یہ ترتیب بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے تھے۔ تو نزول کے اعتبار سے قرآن کی ایک الگ ترتیب ہے جس میں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات وہ سب سے پہلی وحی، اور جو اس وقت ترتیب مصحف ہے ہمارے سامنے جو قرآن حکیم موجود ہے، یہ ترتیب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے تھے، اور اب اسی ترتیب کے مطابق قرآن ہم پڑھتے بھی ہیں اور وہ پبلش بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک کتابی شکل میں قرآن حکیم کو جمع کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا اور قرآن عرب کے لوگوں سے نکل کر عجم کے لوگوں میں بھی پہنچا۔ عجم کے وہ لوگ کہ جو قرآن کی زبان سے واقف نہیں تھے، قرآن کے رائٹنگ سٹائل سے، عربی رسم الخط سے واقف نہیں تھے، تو اب ایک اور ضرورت پیش آئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، اور وہ ضرورت یہ تھی کہ اب قرآن عربوں سے نکل کر عجم کے لوگوں میں جا رہا ہے جو عربی کو نہیں جانتے، تو عربی ایک بڑی وسیع زبان بھی ہے، اس کے کئی ایکسنٹس ہیں، اس کے لکھنے کے رائٹنگ سٹائلز بھی ڈیفرنٹ ہیں۔ ایک عرب تو اسے پہچان لیتا تھا، لیکن ایک عجمی آدمی کے لیے جو عربی کو نہیں جانتا اس کے لیے دشوار تھا کہ میں اس رائٹنگ سٹائل کو کیسے سمجھوں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی فتوحات کے نتیجے میں اسلام عجم کے لوگوں تک پہنچا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن حکیم کے ایک رسم الخط پر پوری امت کو جمع کر دیا جائے تاکہ غیر عرب لوگوں کے لیے بھی قرآن حکیم کو پڑھنا آسان ہو جائے۔ چنانچہ ایک رسم الخط جسے آج رسم عثمانی کہتے ہیں، عثمانی رائٹنگ سٹائل اس کو کہہ لیجئے، اس پر امت کو جمع کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آج جو مصحف ہم پڑھتے ہیں یہ وہی رائٹنگ سٹائل ہے جس پر امت کو جمع کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 ہے مالک یوم الدین۔ مالک، ہم بھی اردو جاننے والے بھی سمجھتے ہیں کہ میم الف زبر ما اور لام کاف ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے، اور میم پر کھڑا زبر لگا دیا جائے اور لام کاف لکھ دیا جائے تب بھی لکھا جا سکتا ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس رسم الخط پر جمع کیا اس میں الف نہیں ہے، اس لیے میم لام کاف ہی لکھا جائے گا، کھڑا زبر لگا دیا جائے گا تاکہ ایک ایکسنٹ کے مطابق پڑھنے والا اس کو مالک یوم الدین بھی پڑھ سکتا ہے، اور دوسرے ایکسنٹ کے مطابق پڑھنے والا اسے ملک یوم الدین بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہاں الف کبھی نہیں آئے گا۔ اس پر امت کا اجماع ہو گیا اور اس پر امت کو جمع کر دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور یوں اس طرح یہ قرآن حکیم آج تک محفوظ چلا آیا ہے، اور رب کائنات نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس الذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے ذریعے سے جبریل امین علیہ السلام کو، جبریل امین کے ذریعے سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو، اور ان کے ذریعے سے آج امت کو یہ قرآن منتقل ہو کر آیا، کتابت کے ذریعے سے بھی، حفظ کے ذریعے سے بھی، عمل کے ذریعے سے بھی، اور تدریس کے ذریعے سے بھی۔ یہ بھی اس قرآن حکیم کا اعجاز ہے کہ اب
چند سال کے بچے، کوئی 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، یہ ریکارڈڈ ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے پاکستان میں بچے آ رہے ہیں اور ریکارڈڈ پیریڈ میں 6 مہینے میں 8 مہینے میں قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی اس کتاب کا اعجاز ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، آج تک یہ قرآن انٹیکٹ اور محفوظ صورت میں چلا آ رہا ہے، اس کی آتھینٹسٹی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا۔ یہ نواں نقطہ تھا، نواں پوائنٹ تھا جو ہم نے سمجھا، قرآن کی ترتیب کس طرح دی گئی، اس کی تدوین کیسے ہوئی، یہ کس طرح محفوظ ہو کر ہم تک پہنچا۔ اب آئیے 10ویں اور آخری پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جو بڑا دلچسپ ہے، قرآن حکیم کی ترکیب اور تقسیم کیسے ہے۔ ونس وہ کمپائل ہو گیا، ایک کتابی شکل میں تو آ گیا، اس کے بعد پھر اس کی ڈویژن، اس کی تقسیم کس طرح کی گئی ہے، آئیے اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن حکیم کا سب سے بیسک یونٹ، بنیادی اکائی وہ آیت ہے، آیت کی جمع آیات، تو یہ بیسک یونٹ ہے قرآن حکیم کا جس کو آیت کہتے ہیں۔ یہ تقسیم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو گئی تھی۔ عام طور پر جو تعداد جس پر ایگریمنٹ ہے امت کے علماء کا وہ 6236 آیات ہیں، 6236، یہ 6236 آیات ہیں جس پر عام طور پر امت کے علماء کا اتفاق ہے۔ ویسے اختلاف ہو جایا کرتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر سورت کے آغاز میں لکھا تو گیا، اب وہ بھی سورت میں جو آیات ہیں ان میں شامل کی جائے یا اس بسم اللہ کو سورت کی آیات میں شامل نہ کیا جائے، یہ اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر جو علماء کا اتفاق ہے وہ 6236 آیات کے بیان پر ہے۔ دوسری بات، جو قرآن حکیم کی آیات سے مل کر اگلی بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ سورتیں ہیں، 114 سورتیں قرآن حکیم میں ہیں، اور یہ تقسیم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دی تھی۔ ان میں سے عام طور پر اتفاق ہے 114 سورتوں میں سے 86 یعنی 86 مکی سورتیں ہیں اور 28 یعنی 28 مدنی سورتیں ہیں، تو کل یہ 114 سورتیں ہیں جن کی تقسیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو چکی تھی۔ اس کے بعد پھر قرآن حکیم میں منزلوں کی تقسیم ہے، منزل اس کی جمع منازل یا اس کو حزب یعنی گروہ جس کی جمع ہے احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ 7 منزلوں کی تقسیم بھی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کر دی گئی تھی، جس کی حکمت یہ تھی کہ ایک ہفتے میں اگر کوئی قرآن حکیم مکمل کرنا چاہے تو وہ بآسانی اس کی تکمیل کر سکے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیات کی تقسیم، سورتوں کی تقسیم اور منازل کی تقسیم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جب قرآن عرب سے نکل کر عجم کے علاقوں میں گیا تو ایک اور ضرورت پیش آئی، عجمی لوگ عربی کو نہیں جانتے، ایک عربی نقطوں کے بغیر بھی قرآن سمجھ لے گا، پڑھ لے گا، حرکات زبر زیر پیش کے بغیر بھی وہ قرآن کو پڑھ لے گا، لیکن ایک عجمی غیر عربی آدمی کے لیے یہ بات مشکل ہے۔ چنانچہ جب قرآن عربوں سے نکل کر عجم کے لوگوں میں پہنچا ہے تو ضرورت پیش آئی کہ اس پر نقطے بھی لگا دیے جائیں، اس پر حرکات یعنی زبر زیر پیش بھی لگا دیا جائے تاکہ غیر عربی شخص کے لیے قرآن پڑھنا آسان ہو جائے۔ یہ دور صحابہ کے بعد عمل امت میں ہوا ہے اور امت نے اسے قبول کیا تاکہ غیر عربی لوگوں کے لیے بھی قرآن پڑھنا آسان ہو جائے۔ اسی طرح جب کچھ ایمانی کمزوری آئی اور قرآن سے شغف میں کچھ کمی واقع ہوئی تو یہ مشکل ہوا مسلمانوں کے لیے کہ ایک ہفتے میں قرآن حکیم کی تکمیل ہو سکے، تو کسی دور میں ضرورت پیش آئی کہ اب کچھ ایسی تقسیم ہو جائے کہ قرآن حکیم کو ایک مہینے میں بآسانی مکمل کیا جا سکے۔ چنانچہ پہ قرآن حکیم کو 30 سپاروں میں تقسیم کیا گیا۔ یہ بھی دور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے بعد ہوا ہے، لیکن 30 سپاروں میں قرآن حکیم کو تقسیم کیا گیا تاکہ ایک مہینے میں قرآن حکیم کی تلاوت مکمل ہو سکے۔ بہرحال اللہ ہمیں معاف فرمائے، آج یہ بھی مسلمانوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ ان کی دلچسپیاں دنیا کے کاموں میں تو لگ گئیں، لیکن قرآن سے یہ شغف بھی نہیں رہا کہ ایک مہینے میں ہی قرآن کی تکمیل کر لیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنی اس کتاب سے تعلق کو استوار کرنے اور مضبوط کرنے کی۔ اسی طرح ایک دور وہ بھی آیا
جب اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی